السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس موضوع کو ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس سیرت کو پڑھ کر اپنے اوپر نافذ کرنے کی اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو ربیع الاول کا مقدس مہینہ اصل میں اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی پالیسیز کو سمجھ سکیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپلائی کی، اور آپ نے مختلف اقوام کے ساتھ، مختلف نیشنز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف اوقات میں اپنائی۔ دوستو آج کے اس موضوع میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے، اور اس کا ہم مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سیاستدان یا بطور سیاست کے آپ نے اپنے ملک میں کس طرح کا نظام نافذ کیا اور کیسے اپنی سیاست کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ دوستو آج اگرچہ سیاست کو بہت ہی برا اور بدنام سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح ملکی سطح پر سیاست کا اہتمام بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کامیاب سیاسی بصیرت پر نظر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 4 پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا کہ ریاست کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ 2 ریاستوں کا قیام فرمایا، مدینہ اور پھر اس میں مکہ کا قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں حال احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جو اکثر آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر جا کر حال احوال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دعوتی مہم بھی چلائی، اور جب آپ وہاں سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حالات بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اگلے سال کچھ صحابہ جائیں گے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز میں بھی جاؤں گا، اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ اختیار فرمائی اور وہاں جا کر ایک ریاست کا قیام فرمایا جس کو ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد دوبارہ آپ مکہ کی طرف تشریف لائے اور آ کر مکہ کو فتح کیا، تو ایسے آپ نے ایک دوسری ریاست کا قیام بھی فرمایا۔ گویا آپ نے 2 ریاستوں کا قیام فرمایا، پہلے مدینہ اور پھر اس کے بعد مکہ کا قیام۔ ریاست مدینہ کا قیام مکمل طور پر دعوت و تبلیغ سے تھا آغاز میں، اور مکہ کا جو قیام تھا وہ بزور بازو تھا۔ نمبر 2، ریاست کو 2 ریاستیں آپ نے قائم فرما دی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریاستوں کا قیام فرمایا، تو 2 ریاستوں کو قائم فرمانے کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کو استحکام بھی بخشا۔ اور کسی بھی ریاست کو قائم کرنے کے بعد اس کو مستحکم رکھنا اور اس کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ ریاست کے اندر لوگ منظم بھی رہیں اور ان کے من جملہ مسائل کو حل بھی کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرمز جو پالیسیز تھی وہ آپ نے اختیار کی۔ شارٹ ٹرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مہاجرین آئے ان کے لیے آپ نے مسجد کا تعمیر کا فیصلہ فرمایا، اور مسجد کی تعمیر ہی اصل میں ان مہاجرین کی رہائش گاہیں بھی ہوا کرتی تھی۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانگ ٹرم کے لیے مواخات کا عمل وجود میں لے کر آئے، اور مواخات کا عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ لیکن اس لانگ ٹرم پر صحابہ چلتے ہوئے مہاجرین نے ہجرت کا راستہ اختیار تو کر لیا، لیکن ہجرت اختیار کرنے کے بعد جب وہ مواخات کا عمل وجود میں آیا تو آپ نے رونا نہیں شروع کیا صحابہ نے، یا صحابہ نے صرف اور صرف انصار کے بل بوتے پر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے محنت کی اور کوشش کی اور بازار کا راستہ دیکھا، اور وہاں جا کر آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ لین دین تجارت شروع کی، اور اس کا نتیجہ کچھ ہی عرصے میں یہ نکلا کہ معاشی مسائل مکمل طور پر حل ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے یہودیوں سے خطرہ تھا، تو آپ نے ان سے دفاعی معاہدے کیے، اور دفاعی معاہدے کے اندر آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ کی صورت میں ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے تو اس وقت آپ ہماری مدد کریں گے۔ پھر اس طریقے سے مختلف جنگیں ہوئیں، اور کہیں طاقت سے اور کہیں دعوت سے آپ نے اپنی ریاست کو مضبوط کیا۔ تیسری چیز، ریاست قائم کرنے کے بعد اس کے عوام کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ دیا حکام کے لیے اور ایک فارمولہ دیا ان کے عوام کے لیے۔ فارمولہ حکام کو جو دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ حاکم ہیں لیکن آپ خادم ہیں، اور بطور خادم آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عوام کی خدمت کریں گے، اور اس خدمت کا مستحق صرف وہی شخص ہوگا جو اس خدمت کو ادا کرنے کا حقدار بھی ہوگا۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی یہ گزارش کی کہ ہمیں یہ عہدہ دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کمزور ہو اور اس عہدے کو پورا کرنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ گویا آپ نے ایک طرح سے اس عہدے کی حوصلہ شکنی بھی فرمائی، اور عوام کو آپ نے یہ فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگرچہ ایک حبشی غلام بھی آپ کے اوپر امیر بنا دیا جائے، آپ کے اوپر حکمران اور حاکم بنا دیا جائے، تب بھی آپ کے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقربا پروری کا ذکر فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اپنے بڑوں سے لڑنا شروع کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نہ نہ، آپ نے ہر صورت کے اندر اپنے بڑے کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ہاں، جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی یا جو تمہارا صلہ بنتا ہوگا وہ میں بروز قیامت حوض کوثر پر تمہیں اس کا عطا کر دوں گا۔ اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نظام عدل بھی قائم فرمایا تھا، جس میں حدود و تعزیرات اور مختلف سزاؤں کا مکمل نظام موجود تھا کہ چوری کرے گا تو یہ ہوگا، نافرمانی کرے گا تو یہ ہوگا، کسی کے ساتھ زنا کرے گا تو یہ ہوگا، کوئی شراب پیے گا تو یہ ہوگا۔ الغرض مختلف چیزوں کی مختلف سزائیں، یعنی مکمل ایک سزاؤں کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا۔ چوتھے نمبر پر ریاست قائم کرنے کے بعد بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مستحکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ریاستوں کے قیام کے بعد دعوتی خطوط لکھے، مختلف قبائل کو آپ نے خطوط لکھے، مختلف بادشاہوں کو آپ نے، ہرقل، شاہ روم اور شاہ خسرو ایران، اس کے آپ نے مختلف خطوط دیکھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف خطوط لکھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل کے وفود بھی آتے تھے، تو وہ قبائل کے وفود جو آتے یا تو وہ آپ کے پاس آتے اور اسلام لے آتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے کوئی معاہدہ کر کے واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفود کے جو سفارتکار آتے تھے ان کو ایسا نہیں تھا کہ بس سفارتکار آئے اور آ کر مل کر چلے گئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ کے قریب ایک گھر لیا جس کے نگران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ اپنے سفارتکاروں کو وہاں پر ٹھہراتے، ان کا اکرام کرتے، ان کی مدد فرماتے، اور جاتے ہوئے ان کا اکرام بھی فرماتے، ان کو تحائف دیتے تاکہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت بھی بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ سے معاہدات فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ معاہدات کرنا کوئی بری بات یا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور
غیر مسلم جب آپ وہاں پر حملہ کرتے ہیں یا آپ وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس وقت اگر وہ دارالحرب بنتا ہے تو معاہدے کرنے کے بعد وہی علاقہ وہی جگہ جو پہلے دارالحرب تھی وہ دارالامن بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو ان 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو دوستو آج جو مسلمان اتنا پستی کا شکار ہے، مسلمان جو اتنا ظلم میں پسا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز ان سیرت کے پہلوؤں پر عمل کر کے وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ خود سے کھڑا ہو سکتا ہے۔